یہ چاہتے ہیں کہ جو پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، جو پنجاب کے عوام کے اوپر فسطائیت ہے، جو پنجاب کے عوام کے اوپر ایک اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ مسلط کی گئی ہے، اس کی پرفارمنس کا آئینہ ہم ان کو ضرور دکھائیں. جن کی پہلی جاب ہی ان کو ماشاءاللہ تحفے میں ملی ہے سی ایم شپ، اس سے پہلے ان کی زندگی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. باپ نے میرٹ کے بغیر ایڈمیشنز دلوا دیے، وہ بھی نہیں کر سکیں. اس کے باوجود مطلب اتنے بڑے پنجاب کا صوبہ جنہوں نے کچھ نہ کیا اور ان کو پلیٹ میں رکھ کر مل رہا ہو، وہ اسی طرح کی باتیں کریں گی. جنہیں ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کر دینا چاہیے تھا نا، انہیں سی ایم شپ دے دی گئی. تو پھر حالات تو یہی آپ کے سامنے ہوں گے نا. جس خاندان کو صرف نوسر بازیاں کرنے کی عادت ہو، اس خاندان نے یہی کرنا ہے. ہمیں کوئی ان سے اچھے کی امید تو ہے نہیں. چیف آرگنائزر پنجاب پاکستان تحریک انصاف محترمہ عالیہ حمزہ. عالیہ حمزہ سے بات کریں گے آج کے نون لیگ کے جلسے کے حوالے سے، اور مریم نواز نے جو سٹیٹمنٹ دی اس حوالے سے. باقی خواتین کی عزت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ تقریباً 15-16 ماہ جیل میں رہ کر آئی ہیں عالیہ حمزہ. تو کیا عالیہ حمزہ ایک خاتون نہیں تھی؟ عالیہ، سب سے پہلے آپ چیف آرگنائزر پنجاب ہیں، آپ بتائیں، کیونکہ آج پنجاب میں مریم نواز نے جلسہ کیا، نارووال میں جلسہ کیا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور پھر آج کے جلسے میں ایک سوال کیا گیا ہے، کیا آپ میری 1 سالہ کارکردگی سے خوش ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. حسنین، میں صرف نہ دیکھتی ہوں کہ ہم نے جب بھی جلسے کی پرمیشن مانگی، آپ نے دیکھا ہے کہ کیا کیا ایکسکیوزز دیے گئے. 8 فیبرری کو دفعہ 144 صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے لگی ہوئی تھی. لاہور میں ان کا جلسہ ہوا، تب بھی نارووال میں ایک جلسہ ہوا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کو اجازت ہے جلسے کی. مجھے آپ یہ بتائیں کے پی کے میں اگر یہ کہیں ہم نے پشاور میں جلسہ کرنا ہے تو ہم روکیں گے ان کو؟ ہم تو کہیں گے جی آئیں، آپ آئیں، ہم آپ کو جگہ بھی پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو کھانا بھی پرووائڈ کریں گے. ایون آپ کہیں گے تو ہم آپ کو جو وہاں کے شمولیت کرنے والے ہوں گے وہ بھی پرووائڈ کریں گے. لیکن آپ ہمت تو نا. دوسری طرف یہ حکومت میں ہے، ہر طرح کی فسطائیت ہے، اس کے باوجود ہمیں مینار پاکستان جلسے کی اجازت نہیں ملتی. میں تو سمپل اتنا کہہ رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں جلسہ کرنے کی بجائے چھوڑیں. ہم کہتے ہیں آپ صرف ہمیں گو ہیڈ دیں جلسہ کرنے کا، اور اس کے بعد آپ سڑکیں بند نہیں کریں گے، یعنی یہ پولیس گردی یہ نہیں کریں گے، آپ چھوڑ دیں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے نا. یہاں تو ایک کال آتی ہے اور عوام کا سیلاب آتا ہے. اس لیے ان کے اگینسٹ یہ ریفرینڈم ہے. یہی تو بات ہے ہمارا، تو ان کو اوپن چیلنج ہے. ہم تو پہلے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پوری سرکاری سرپرستی میں جلسیاں کریں، آپ گلیوں محلوں میں جلسیاں کریں. ہم آپ سے کہتے ہیں ہم مینار پاکستان مانگ رہے ہیں آپ سے، اور آپ سے بھی نہیں مانگ رہے، ہم عدالت سے کہتے ہیں. ہم اس چیز پر کہتے ہیں کہ آپ یہ جو ہمارے اگینسٹ یہ صرف ہمیں ایک اوپن ہینڈ دے دیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں میرا تو حلقہ ہے، آدھا لاہور تو میرے حلقے میں آتا ہے. تو ان کو اتنا حوصلہ کرنا چاہیے. اور باقی رہ گئی کارکردگی کی بات، تو کارکردگی کا جواب ان کو اسی دن ملے گا جس دن محترمہ نے اوتھ اٹھایا تھا. اور ہم بھی بالکل بینڈ باجے کے ساتھ ان کو جواب دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں. پورے فیکٹ سے ان کو جواب دیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ فارم 47 پر تو آپ لوگ آئے تھے، محض شرافت کی سیٹ پر تو آپ آئی ہی آئی تھی، لیکن اس کے بعد جو پنجاب کا بیڑا غرق آپ نے آ کر کیا ہے نا، وہ ہم آپ کو آئینہ دکھائیں گے اور ایک ایک نمبرز کے ساتھ دکھائیں گے. اور یہ بھی نہیں کہیں گے کہ غلط بیانیاں کریں. خان کے جو بنائے ہوئے پروجیکٹس ہیں وزیر اعظم خان صاحب کے، ان کے اوپر تختیاں لگائیں. ہم تو اس میں بھی پیکا ایکٹ میں آپ کے خلاف جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مطلب عالیہ حمزہ صاحبہ کہ آپ چیلنج کر رہی ہیں کہ آپ اجازت ہمیں مل جائے اور ہمیں جلسہ کرنے دیں، تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے جلسہ کیا ہوتا ہے. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں، میں آج سے کیا، میں نے تو ان کو ہمیشہ تب بھی یہ کہا تھا کہ آپ پوری سرکاری مشینری استعمال کریں. آپ کیا، آپ کا پورا ٹبر کیا، آپ پوری اپوزیشن جماعتیں لے کر آ جائیں، اور ہم عوام
اوپر اللہ رب العزت ہے, نیچے عوامی حمایت ہے, اس کے اوپر آپ, ہم تو کہہ رہے مینار پاکستان کیا اس سے بھی بڑا کوئی میدان ہے وہ بھی لا کر دے دیں, اور ہم تو کچھ کہ ہم نے تو آرام سے اپنا جلسہ کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ریاستی دہشت گردی تو یہ لوگ کر رہے ہیں, اور یہ اوپن چیلنج ہے, ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے. اور اچھا دیکھیں جی, اجازت ہم عدالت سے مانگتے ہیں, ان سے ہم کبھی اجازت نہیں مانگتے کیونکہ ہم ان کو اتنا ہی اللیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں. اچھا جی, عالیہ حمزہ صاحبہ یہ چیلنج دے رہی ہیں کہ تھوڑی گلیوں میں جلسیاں کرنے کی بجائے, نارووال میں جلسہ کرنے کی بجائے آپ ہمیں مینار پاکستان جلسہ کرنے دیں, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جلسہ کیا ہوتا ہے. ایسی بات ہے؟ 100% کوئی اس میں ہے ہی نہیں, بھام ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل کلیئر کٹ وہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, یہ اب اتنی اخلاقی جرت دکھانی چاہیے کہ اب رستے نہ روکے جائیں, پولیس گردی نہ کی جائے, گھروں کی چار دیواری کا تقدس نہ پامال کیا جائے, اور طریق انصاف کو اور اکیلی عالیہ حمزہ کو جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. مجھے تو نہیں ہے ورسز, میں تو کہہ رہی ہوں پوری اپوزیشن پارٹیاں لے آئے. ہم ایک اللہ رب العزت اور ایک عوامی حمایت کے اوپر آپ کو اس سے بڑے میدان بھر کے دکھائیں گے. ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حسین اور یہ دنیا نے دیکھا ہے, سنجانی کا جلسہ ہو جائے, کانا کا جلسہ ہو جائے, مویشی منڈی دی گئی, اور ہمارا سامان صبح کے 6 بجے وہاں ایک کنٹینر لگا سکے. اس کے باوجود ان کو یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ عوام ان کے اگینسٹ ریفرینڈم دے چکی ہے. عوام اس وقت صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, اور عوام ان کی کوئی بات, کوئی دعویٰ, کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں. اس وقت جو صورتحال ہے, ان کو بالکل اچھی طرح سے فیکٹس کے ساتھ جواب دیا جس دن محترمہ نے اوتھ اٹھایا تھا, اور ہم ان کو آئینہ دکھائیں گے. ہم پرسنالٹیز پر بات نہیں کرتے, ہم کوئی بڑے بول نہیں بولتے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, جو پنجاب کے عوام کے اوپر فسطائیت ہے, جو پنجاب کے عوام کے اوپر ایک اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ مسلط کی گئی ہے, اس کی پرفارمنس کا آئینہ ہم ان کو ضرور دکھائیں. اچھا, آج مریم نواز نے کہا کہ آج بری خبریں صرف اڈیالہ سے آ رہی ہیں, اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ لکھ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے نکالو. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں نا, میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, بیسیکلی نا یہ خاتون وہ خاتون ہیں جن کی پہلی جاب ہی ان کو ماشاءاللہ تحفے میں ملی ہے, سی ایم شپ. اس سے پہلے ان کی زندگی کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیا. باپ نے میرٹ کے بغیر ایڈمیشنز دلوا دیے, وہ بھی نہیں کر سکیں. اس کے باوجود مطلب اتنے بڑے پنجاب کا صوبہ جنہوں نے کچھ نہ کیا اور ان کو پلیٹ میں رکھ کر مل رہا ہو, وہ اسی طرح کی باتیں کریں گی. کیونکہ جو خان صاحب نے خط لکھے ہیں, میرے خیال میں ایک وہ لیڈر جسے عوام کی فکر ہے, جسے پاکستان کی فکر ہے, جسے اس چیز کی فکر ہے کہ اس کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ پھر بھی ان کو یہ بتا رہا ہے کہ ملک کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم ان کو سدھار کیسے سکتے ہیں. میں اگر ایگزیکٹ ورڈ میں بتاؤں تو کسی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام اور اداروں کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور کوئی بھی ادارہ عوامی حمایت کے بغیر سکسیسفل نہیں ہو سکتا. اگر اس کو اپنے ملک کی, اگر اپنی فوج کی فکر نہ ہوتی تو وہ یہ خط نہ لکھتا. لیکن اگین وہی والی بات ہے, نہ یہ پڑھتے ہیں, نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے اور ان کی طرف سے جو خطوط آتے ہیں وہ میں یہی کہہ سکتی ہوں, ان کی طرف سے یہ خطوط آتے ہیں کہ جی میرے پلیٹلیٹس گر گئے, مجھے جدہ کی فلائٹ پر جانا ہے, میری طبیعت خراب ہو گئی ہے, اب مجھے جو ہے لنڈن کی فلائٹ پکڑنی ہے, یا ان کی طرف سے قطری خط جیسے چیزیں آتی ہیں, یا کیلبری فونٹ جیسی چیزیں آتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکیں گے. اور میں اس میں اگین یہ بتا دوں, ان کا قصور نہیں ہے. قصور اس لیے ان کا نہیں ہے کہ جنہیں ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنا کر دینا چاہیے تھا نا, انہیں سی ایم شپ دے دی گئی. تو پھر حالات تو یہی آپ کے سامنے ہوں گے نا. جس خاندان کو صرف نوسر بازیاں کرنے کی عادت ہو, اس خاندان نے یہی کرنا ہے. ہمیں کوئی ان سے اچھے کی امید تو ہے نہیں. اور وہ والی بات ہے, نہ یہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, نہ یہ پڑھنا چاہتے ہیں, اور نہ یہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس نہ لیے یہ میں ان کوشش بی بی کرتے ہیں. کی باتوں کا کیا جواب دوں کہ جن کے
لیٹرز ہی میں نے ان کی تفصیلات آپ کو بتا دی ہیں، ان کے لیٹرز مبنی ہوں پلیٹلیٹس گرنے سے لے کر معافی ناموں سے لے کر ڈیل کرنے سے لے کر 10 سالہ ڈیل پر جدہ جانے سے لے کر، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی، ان سے اوپر کی باتیں یا ان کے عقل فہم سے اوپر کی باتیں۔ ٹھیک ہے، بڑا زبردست جواب دیا آپ نے. ٹھیک ہے، اچھا عالیہ حمزہ یہ بتا دیں فرسٹ آف آل کہ ہو آر یو، اینڈ دا سیکنڈ ون از کہ خواتین کی عزت پہ بات کی جا رہی ہے کہ اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، خواتین کو عزت دی ہے، تو کون ہوتا ہے کوئی چھیننے والا؟ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں میں اس پہ بہت تکلیف میں ہوں، اس لیے تکلیف میں ہوں کہ جو پاکستانی خواتین کے ساتھ ہو گیا ہے نا ان 2 سالوں کے اندر، اس کی نظیر شاید تاریخ میں نہیں ملتی، اور ہمارے اپنے ہی لوگوں نے کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ کو تکلیف ہو نہیں سکتی۔ تکریم ایک عورت کی نہیں ہے، تکریم اشرافیہ کی خواتین کی نہیں ہے، ایک محنت کش کی بیوی بیٹی اس کی بھی اتنی ہی تکریم ہے جتنی جو اقتدار پر مسلط ہیں ان کی تکریم ہے۔ پہلی تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ نا ایک لمبی داستان ہے، اس میں ہمیں سوال ہونا چاہیے کہ پہلے تو ان کا جواب ہونا چاہیے نا۔ ہوں کیا آپ کو وہ 9 سالہ بچی یاد نہیں آتی جسے سیڑھیوں سے پھینکا گیا صرف اس لیے کہ اس کا باپ 26ویں ترمیم کے لیے جو ہے ووٹ نہیں دینے کو تیار تھا؟ کیا وہ 100 سالہ بوڑھی ماں نہیں یاد آتی جو اپنے بستر کے اوپر تھی اور اسے گرایا گیا صرف یہ کہہ کر کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ کیا ریحانہ ڈار کی وہ ویژولز کسی کے آنکھوں میں نہیں آتے؟ کیا بشرا بی بی کے اوپر جس طرح کا رقیق حملہ کیا گیا، دیکھیں ہماری ایک تاریخ ہے، ہمارے ادھر جو مرضی کریں خواتین کو ایک عزت دی جاتی ہے، خواتین کی ایک تکریم ہوتی ہے۔ اس دفعہ تو نہ کسی کی چادر، نہ چار دیواری، نہ کسی عورت کی عزت، جس طرح سے خواتین کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، جس طرح سے مین ہینڈلنگ کی گئی، جس طرح سے جیلوں میں ہم لوگوں کے ساتھ سلوک ہوئے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں، تکریم سب سے پہلے ہمیں جواب دے دیں بشرا بی بی کے عدت کیس کا، اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین کو رکھنے کا، ریحانہ ڈار صاحبہ کے گریبان پر ہاتھ ڈالنے کا، اس کے علاوہ علامہ اقبال صاحب کی بہو کے گھر کے دروازے توڑنے کا۔ کوئی مجھے جواب دے سکتا ہے؟ کوئی مجھے اس بات کا جواب دے سکتا ہے کہ جو صنم یا طیبہ کے ساتھ کیا گیا اور ان کے فادر نے جو سٹوریز بیان کی ان کے پیچھے کیا تھا؟ کیا عائشہ بھٹا، فائزہ مراد مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے تشدد کے خود دیکھے ہیں۔ میں کبھی بھی اپنی بات نہیں کروں گی، اس لیے میں اپنی بات نہیں کروں گی کیونکہ اب میں ان 52% خواتین کی نمائندہ ہوں جنہوں نے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے۔ آج مجھے یہ کوئی کہہ دینا کہ ان خواتین کی تکریم، پہلے مجھے ان کا جواب دیں، اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کسی اور عورت کی عزت۔ آپ لوگوں نے تو ہماری عزت کیا ہم میں سے کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کسی کا معاشرے کے اندر کیا ہم لوگ کہیں سٹینڈ نہیں کرتے؟ کیا وہ عورت کہیں سٹینڈ نہیں کرتی؟ وہ کسی کا ڈرائیور تھا، آپ کو اس پہ غصہ تھا، اس کی دودھ پیتی بچی بلک بلک کے رو رہی تھی اور آپ لوگوں کو ترس نہیں آیا اس کی ماں کو حوالات میں بند کرتے ہوئے پوری رات کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک تکلیف ہے، تکلیف رہے گی اور یہ سوالات اٹھتے رہیں گے۔ اس پر بھی سوال ہوگا نورین آپا کے ساتھ کیا کیا گیا، علیمہ آپا کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ نے بھی دیکھا ہے وہ کون سی دفعہ 144 کی جو ہے وہ وائلیشن کر رہی تھی کہ ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور اس فیملیز، ایسی فیملیز، آپ خدیجہ شاہ کا دیکھ لیں، اس کا کیا قصور تھا؟ عائشہ بھٹا کا کیا قصور تھا کہ رات کے 2 بجے اسے گھر سے آپ لوگوں نے اٹھایا؟ بہت لمبی داستانیں ہیں حسنین، اگین میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب یہ کھلیں گی نا تو لوگوں کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ خواتین اور گھر کے مردوں نے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ یہ اس پنجاب میں ہوا ہے، اور دیکھیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات کروں گی، رات کے 11 بجے ہمیں ایک جیل سے دوسرے شہر کی جیل جب لے جایا جاتا ہے، چھٹی والے دن کون آرڈر کرتا ہے اس کے؟
کون آرڈر کر سکتا ہے چھٹی والے دن ایک شہر کی جیل لاہور سے سرگودا لے جانے کے لیے؟ اور کون آرڈر کر؟ 6 گھنٹے دھوپ میں فریزر وین کو کھڑے کر دینا. وہ بیئریبل چیزیں ہیں. چلیں وہ انسان کے لحاظ سے ہم نے گرمی سردی ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے، لیکن مجھے کوئی ایک قانون آپ بتا دیں جس قانون کے لحاظ سے رات کے 11 بجے آپ کو کہا جائے آپ نے جیل کا کمرہ خالی کرنا ہے، اور نہ آپ کو پتا ہو نہ آپ کی فیملی کو پتا ہو کہ آپ کو کس دوسری جیل میں لے کر جا رہے ہیں. ایسے خواتین ہماری کوئی عزت نہیں تھی. ہم کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں تھی. ہماری فیملیز کو کئی دن ہمارا پتہ ہی نہیں تھا. آپ مجھے ایک بات بتا دیں، آج مجھے کوئی یہ بتا دے سی آئی اے کوتوالی میں کرمنلز کے علاوہ کب عورتوں کو رکھا جاتا ہے؟ سوائے دہشت گردوں کے علاوہ کب عورتوں کو رکھا جاتا ہے؟ کب عورتوں کے آنکھوں کے اوپر کالی پٹیاں اور منہ کے اوپر کالے کپڑے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں؟ کب ان کو گھروں سے گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں نہیں بھولیں گی، اور یہی چیزیں اس ادارے کی توقیر کو کم کر رہی ہیں. ہم اگین یہ کہتے ہیں ہم ہو گئے، خان صاحب نے کیا کہا، ہم اس ملک کے لیے سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن کیا کہیں پر فل سٹاپ نہیں لگے گا اس ملک میں؟ کیا یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی؟ کیا آج بھی ہم اپنے گھروں میں سکون سے سو نہیں سکتے؟ ہمیں آج بھی لگتا ہے ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں. اور میری بات نہیں ہے، آپ نے کیوں خواتین نے سب سے زیادہ 8 فروری کو عمران خان صاحب کو ووٹ دیا؟ کیوں نکلی؟ عدت کیس پہ نکلی. ان کو یہ لگا کہ یہ ایک خاتون کی نہیں، یہ خواتین کی ڈسگریس ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا اور دوں، خواتین کمزور، ابھی ملنے نہیں دیا جا رہا بشرا بی بی کو عمران خان سے. ابھی ان کو کہتے تک رکھا جا رہا ہے، ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. کس وجہ سے؟ سیکنڈ ٹائم آپ نے، بلکہ تھرڈ ٹائم، پہلے آپ نے ان کو محرم میں ری اریسٹ کیا، اب اس کے بعد آپ نے دوبارہ ان کو اریسٹ کیا ہے. پہلے آپ نے ان کو گھر میں ہوسٹیج بنائے رکھا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ہوں، میں بیٹیوں کی ماں ہوں. جب ایک بیٹی کو قرآن پاک اٹھا کر اپنی ماں کی حرمت کی قسم کھانی پڑ جائے، آپ کس ورڈ پر چلے گئے؟ آپ نے اس معاشرے کو آپ کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ معاشرے کا یہ ہم کس پستی میں جا رہے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی کیا چینجنگ کرنے جا رہے ہیں، اور کیا آگے کوئی احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ کیا ہوگا پنجاب میں؟ کیونکہ آپ چیف آرگنائزر ہیں، سو سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کیا کرتی ہیں. حسنین، میں صرف اتنا کہوں گی کہ پنجاب آپ کو ایکٹیو نظر آئے گا، پنجاب آپ کو گراؤنڈ پر نظر آئے گا. اور جیسے آج میں آپ کو بالکل بتا سکتی ہوں، اور آپ کے توسط سے میں بتانا بھی چاہتی ہوں کہ کتنی ڈری ہوئی حکومت. کل جب خان صاحب کا ایکسیس ڈینائی کیا گیا تو اسی وقت ہم نے پنجاب اسمبلی کے اندر ایک پروٹیسٹ کرایا. اس پروٹیسٹ کے بعد ہماری 3 لوگوں کی یہ ڈسکشن ہوئی، میری، اپوزیشن لیڈر صاحب کی اور ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر صاحب کی، کہ ہم آج کے دن جو اجلاس ہوگا اس کے اندر ہم ایک قرارداد پیش کریں گے کہ خان صاحب مطلب جیل مینول کے لحاظ سے اور ایز پر لا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لائر ایکسس نہیں دیتے، یہ تو آپ کرمنلز کو بھی دیتے ہیں، تو یہ تو بیسک آپ کی رائٹس کی وائلیشن ہے. اس کے اوپر ایک قرارداد آئے گی، اس کے اوپر تقریریں ہوں گی، اور اسی کے اوپر ایک پروٹیسٹ ہوگا پارلیمنٹیرینز کا. لیکن ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رات کے 10:30 بجے سیشن ایڈجرنٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پلانز بالکل کلیئر تھے، اور ہمیں یہ پتا تھا، جب میں نے کل کی ایک ویڈیو پیغام دیا تھا تو اس کے بعد ہم لوگ بہت کلیئر تھے کہ ہمیں اگلی کس اسٹریٹجی کے اندر جانا ہے. وہ اسٹریٹجی اس دفعہ یہ تھی، اٹ کین بی کہ ہم ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو میں ایم پی ایس کی بات کر رہی ہوں بیکاز آئی ایم اے چیف آرگنائزر پنجاب، سو جو میرا اپنا ڈومین ہے اس کے اندر اچھا ان سے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر کسی کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی تو احتساب کا عمل بھی ہوگا؟ اچھا میں اس کی طرف آتی ہوں. پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم اب یہ کرنے لگے تھے کہ قراردادیں آئیں، تقریریں آئیں، لیکن جو ٹکٹ ہولڈر ہے، جو اسٹیک ہولڈر ہے، جو ایم پی اے ہے، دے شوڈ سٹ اینڈ دے شوڈ فیل دا آؤٹ سائڈ اڈیالہ اینڈ دے شوڈ فیل دا سیم پین
کہ اگر رات خان صاحب اتنی اس طرح سے گزار سکتے ہیں تو ہمارے لوگ بھی گزار سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ شیفل ہونا تھا ایک بندے کا نہیں 12 گھنٹے کی شفٹ میں. وی ور پلاننگ اٹ, وی ور ورکنگ آن اٹ, لیکن ان کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوگی اور ان کی خیریت ہمیں پتہ چل گی. جو آپ نے بات کی ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ہم نے 8 فروری کا ایک پروٹیسٹ کیا. 8 فروری کا ایک پروٹیسٹ, آپ نے میرا وہ لیٹر دیکھا تھا, اٹ واز کلیئر کہ ٹکٹ ہولڈر نے, اسٹیک ہولڈر نے, ایم پی اے ایم این اے نے اپنے ورکر کے ساتھ نکل کر اپنے علاقے میں پروٹیسٹ کرنا ہے. اب جو لوگ تو اپنے لوگوں کے ساتھ نکلے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, وہ الگ ہو گئے. جو لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, آف کورس ان کی رپورٹ میں پرائم منسٹر صاحب کو دوں گی اینڈ بالکل کلیئر ورڈز کے اندر دوں گی کہ یہ لوگ اپنے حلقوں میں نہیں گئے. باوجود اس چیز کے میں مطلب اس میں بالکل کلیئر ہوں کہ جو ایبسنٹ ہوا, جو اپنے علاقے میں نہیں نکلا, یا تو اسے سالڈ ریزن دینا پڑے گا کہ وہ کیوں نہیں آیا, اور وہ جینوئن ریزن ہو کہ مطلب ہو سکتا ہے. بٹ اور اس کے اندر حسین میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, ہمیں کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. ہم کسی کو یہ نہیں کہنے کو, موسٹ پروبیبلی کسی پہ کوئی پریشر ہوگا, وہ کام نہیں کر سکتا ہوگا, وہ باہر نہیں نکل سکتا ہوگا, تو پلیز اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کا بوجھ, ان کی جد و جہد کا بوجھ, ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے, کوئی بھی صورتحال ہے, ہم اس میں آپ کو جج کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن آپ دوسرے کو موقع دیں جو اس کا بوجھ اٹھا سکے, اینڈ لیٹ دا ادر پرفارم. اس میں میں تو بالکل کلیئر, میں کسی کی بات نہیں کرتی, میں عالیہ حمزہ کی بات کرتی ہوں. میں ایک ٹکٹ ہولڈر ہوں, اگر میں اپنے علاقے میں پرفارم نہیں کرتی تو مجھے آئیڈیلی یہ حق حاصل نہیں ہے. مجھے کسی اور ٹکٹ ہولڈر کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میری مجبوری ہے, خان صاحب کا یہ حکم ہے, آپ کو یہ پورا کرنا ہے. اور میری رپورٹ کلیئر ورڈز میں جائے گی, 3 سے 4 جگہوں سے جائے گی, اور ایگزیکٹ اس میں جائے گی. اور میں اس میں پہلی یہ نہیں کہہ رہی, میں پہلی بیسس پر یہ کہہ رہی ہوں کون سا ٹکٹ ہولڈر ایم این اے ایم پی اے اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیٹس دا فرسٹ کی. سیکنڈ کی ہم جج کریں گے 20 لوگ تھے, 25 لوگ تھے, 30 لوگ تھے, 50 لوگ تھے. ایک اور چیز جو آپ کو چینج نظر آئے گی, ہم لوگ آج سے یہ کرنے لگے ہیں کہ 8 فروری ایک جس سے کہہ لے کٹ آف ٹائم لے لیتے ہیں. 8 فروری کے بعد جن کے گھروں پر ریڈ ہوئے, جن پر فستائیت ہوئی, جن کے اوپر پرچے ہوئے, they will go for the cross FIRs. جس علاقے کا ایس ایچ او آ کر اگر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتا ہے, اس کا تھانہ آ کر کرتا ہے, کراس FIR کرے. آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں. آپ کون سے قانون کے تحت ہمارے گھروں کے باہر آتے ہیں؟ آپ کون سے قانون کے تحت ہم پر FIRs کر رہے ہیں؟ سو ہم ان چیزوں پر جائیں گے.